اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی برہانہ وفی کلامہ ادعونی استجب لکم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم و بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک تسلسل شروع رمضان سے شروع ہوا تھا سورہ بقرہ، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رمضان کے کچھ ضروری مسائل حائل ہونے کی بنا کے پر ہمیں اس کو ملتوی کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ پھر یہ آج شروع ہوا۔ ہم اس سے پہلے کی نشست میں پارے 1 آیت نمبر 15 تک آ چکے تھے۔ انشاءاللہ العزیز مولا کے فضل و کرم سے ہم آگے بڑھیں گے اور ایک دعا کی نشست بھی رکھیں گے۔ کئی مسلمان بھائی اور ہمارے ساتھیوں کی یہ بھی شکایت ہے کہ ہم دعا کیسے مانگے، آپ وہ بھی ہمیں بتا دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ بھی بتائیں گے کہ ہمیں کن کن مسائل کے اوپر دعا میں زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے اور دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ایک آیت اس کی تفسیر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ مولا رب العزت سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اولئک وہ سب، الذین جو لوگ، اشتروا الضلالۃ بالہدی ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدے، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، پس ان کے اس تجارت کے اندر کچھ نفع نہیں ہے اور نہ وہ ہدایت کے اوپر ہے۔ اولئک وہ سب، الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کی نشست میں ہم یہود و نصارہ کے تعلق سے بولے تھے کہ ان کی کتاب کے اندر حضور خاتم النبیین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی تھی کتاب کے اندر، کہ آپ کس جگہ پیدا ہوں گے، کہاں آئیں گے، آپ کے گھر کے ارد گرد کیسا ماحول ہوگا، وہ سب ان کے کتب کے اندر بیان ہو چکا تھا۔ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس زمانے میں آئے تھے ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ خاتم النبیین ہے، صادق و امین ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر بھی وہ لوگ اپنی انا کے اندر مغروق ہو کر ایمان نہیں لائے تھے۔ انا یعنی میں کیوں ایمان لاؤں بھائی؟ ہم اگر ایمان لا لیں گے تو ہماری جو ہوا ہے یہاں پہ بند ہو جائیں گے، جیسے کہ مدینۃ المنورہ میں ان کا بات مانی جاتی تھی، ان کو بڑا مانا جاتا تھا۔ وہ لوگ اس لیے ایمان نہیں لا رہے تھے کہ اگر ہم ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لا لے تو ہمارا جو ہے اسٹیٹس، ہمارا جو نام ہے ختم ہو جائیں گا۔ حالانکہ معلوم ہے کہ خاتم النبیین ہے یہ۔ تو لوگ یہی کرے تھے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ اللہ رب العزت فرما رہا کہ وہ لوگ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدے۔ کیسی گمراہی؟ ایمان ہم دے دیں گے، آپ ہم کو کفر دو، یہ ہے خرید فروخت۔ خرید و فروخت یعنی آپ ادھر سے ایک چیز ادھر دینا، ادھر سے ایک چیز ادھر لینا، اسی کو خرید و فروخت کہا جاتا۔ دکان کے اندر آتا ایک شخص، کیا کرتا، آپ کو جیب کے اندر سے روپیے پیسے دیتا، ادھر آپ کے دکان کے اندر سے کچھ چیز لے کے چل جاتا۔ ویسے یہ لوگ کیا کرے تھے، ہمارے سینے میں کہ ہم ایمان دے دیں گے، آپ نے جو کفر رکھے ہوا ہے مار بٹور وہ لے لیں گے ہم، یہ ہے۔
اللہ رب العزت فرما رہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یعنی کہ ان کو ان کی تجارت میں کچھ فائدہ نہیں ہے، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کس کو بولیں گے اب؟ آپ کا دل اطمینان ہونا، اطمینان آنا آپ کے قلب کو، تسکین نصیب ہونا، یعنی کہ ایک شخص نکلا گھر سے، اس کو کسی چیز کی ضرورت تھی، وہ گیا ایک دکان کے اوپر، مطمئن ہو گیا چیز دیکھ کے، وہ چیز خرید لیا، مطمئن ہو گیا، اس کو فائدہ پہنچ گیا، یہ ایسا ایک ہے۔ دوسرا یہ کہ فائدہ مطلب اللہ رب العزت آپ سے راضی رہنا، یہ بہت بڑا اعلیٰ فائدہ ہے، یعنی کہ میں دیکھو میں کفر و شرک ختم کر کے ایمان اخذ کر رہا ہوں، ایسا بھی ہوا تھا نا، کفر و شرک ختم کر کے ایمان اخذ کر رہا ہوں، تو اس کے اندر فائدہ ہے۔ ایک واقعہ میں بول دیتا ہوں، آپ سنیں گے، سنیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی رسول ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایمان لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے اور بہت سارے آنکھوں کو لگانے کا ہے آپ کا واقعہ۔ وہ حضور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کم از کم غالباً حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 200 سال پہلے پیدا ہوئے، کم از کم 200 سال پہلے، آپ کی بہت لمبی عمر ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ ایک راہب کے پاس گئے، ایک کرسچین، بعثت رسول نہیں ہوئی تھی نا، فترت کا زمانہ چل رہا تھا، آپ ایک راہب کے پاس جا کے بولے دیکھو بھائی میں میرے مولا کو کیسا مناؤں، اس کا آپ طریقہ بول دو میرے کو، میں میرے مولا کو کیسا مناؤں، میں میرے مولا کو کیسا چاہوں ٹوٹ ٹوٹ کے، اس کا ایک طریقہ بولو۔ راہب اس کے اعتبار سے جیسا تھا ویسا بتایا، وہ ایک چند دن زندہ رہا، وہ بھی بوڑھا تھا راہب، گزر گیا۔ گزرنے سے پہلے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے دیکھو بھائی آپ گزرنے کا وقت آ گیا، آپ ایک ہی تھے دنیا میں میرے کو جو مولا سے ملا سکتے تھے، کوئی آپ کے جیسا ہے تو بولیے۔ تو انہوں کیا کرے، وہ جو راہب ہے انہوں بولے ایک جگہ کا پتا دیے، فلاں جگہ چلے جاؤ، تو آپ پیدل نکلے، کئی سال کا سفر ہوا بیچ میں، آپ دیکھیں گے ان کی زندگی مولا کے لیے، پیدا ہوئے مولا کے لیے نکلے، پھر ایک جگہ جانے کا تھا، وہ جگہ بھی آپ جب گئے تو کئی سال کا سفر تھا، مولا کے لیے نکلے، آپ اس کے ادھر جانے کے بعد وہ بھی بہت بوڑھا ضعیف شخص تھا، جیسا انہیں عبادت کرتا حضرت سیدنا سلمان فارسی عبادت کرتے، اس کا بھی گزرنے کا وقت آ گیا، تو بولے کہ آپ بھی گزر جا رہے ہیں، ذرا کچھ میرے طرف نظر کرم، میں مولا کو پانا چاہ رہا ہوں، میں مولا کی عبادت کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو بولے کہ تھوڑے سال ٹھہر جاؤ، آپ ان سے ملیں گے، جو آنے والے ہیں ان سے ملیں گے، تھوڑے سال ٹھہر جاؤ۔ بولے ٹھیک ہے میں ٹھہر جاتا ہوں تھوڑے سال، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں سے ایک قافلہ گزریں گا، آپ کو ادھر لے کے چلے جائیں گے، حلیہ شریف بتا دیے یہ ایسا حلیہ ہوگا بھائی ان کا۔ بولے ٹھیک ہے، نکل گئے آپ، مدینۃ المنورہ کی درار ہے، حضور سیدنا سلمان فارسی کی درار ہے، آپ پیدل سفر کر لیتے آئے، تاریخ گواہ ہے کہ پیدل سفر کر لیتے آئے آپ ایمان کے لیے، پیدل جب سفر کر لیتے آئے، کر لیتے آنے کے بعد دیکھے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، آپ ادھر ٹھہر گئے، بولے کہ حضور میرے کو بھی ادھر چلنا ہے جدھر آپ لوگ جا رہے ہیں جہاں۔ انہوں بولے کہ پیسے لگیں گے، آپ کو مفت میں تو کوئی نہیں لے کے جائے گا، پیسے لگیں گے۔ انہوں بولے میرے کنے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں بولے کہ کون ہے صدر یہاں کے؟ انہوں بولے کہ میں ہوں، جو قافلے کے جو صدر تھے انہوں بولے کہ میں ہوں۔ حضور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ کو اپنے کو لے کے چلو مدینۃ المنورہ۔ تو حضور سیدنا سلمان فارسی اپنے آپ کو بیچ دیے، بیچ کے مدینۃ المنورہ گئے۔ مدینۃ المنورہ جانے کے بعد آپ کئی دنوں تک انتظار کرے، آپ کھجوروں کا کام کر رہے تھے، تو کان میں بات یہ آئی کہ یہاں سے حضور خاتم النبی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ہونے والا ہے، فجر میں یہاں سے گزر ہونے والا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ ایمان جس کے سینے میں ہونے تڑپتا کہ ہمارے گھر کے سامنے سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ہونے والا ہے، بولے تو رات میں سوتا نہیں، سوتا نہیں۔
नहीं सोता। तो अब हुजूर सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु रात भर बैठ गए उधर, अब होगा, अब गुजर होता। जैसे कि हादिस मुबारका में है, नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम जिस गली से गुजरते थे खुशबू आती थी, उनको एक अलग महकारी। जैसा जैसा करीब होते गए आप उठ के ठहर, अब तवानाई बढ़ गई। अब नबी आले जिस मकसद से मैं इत्तिसाल किया, अपने आप को बेच दिया, मकसद आज पूरा होने वाला है। तो देखिए आप, जैसा नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम आए, नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के सामने सर निगो हो गए, बोले कि हुजूर आपके हाथ के ऊपर ईमान लाने के लिए मैं कितने ही मेहनत करा, अपने आप को बेच दिया आपके हाथ के ऊपर ईमान लाने। आप मेरे को जो सही है, हकीकत है, वो मुझे अता कीजिए। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम बोले कि ठीक, यहां क्या कर रहे आप? बाग में काम कर रहे। अब वो बाग वाला एक रूल लगा के रखा था कि अगर जब तक झाड़ नहीं होंगे और मुनाफा नहीं होगा, मैं आपको आजाद नहीं करूंगा। तो हुजूर नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का एक मोजिजा है कि आप क्या करें, खजूर के बाग के अंदर दाखिल हुए। खजूर के बाग के अंदर दाखिल होकर आप खजूर के जो थे बीज जो रहते ना उगाने के लिए, वो आप उसके अंदर डाले, जमीन के अंदर डालने के बाद देखे कि जब का जब झाड़ उगा, दरख्त उगा, उसको डबल फल लगे और मुनाफा हो गया। इधर सलमान फारसी है रजी अल्लाह ताला अन्हु आजाद हो गए। आज भी वो बाग है, बाग सलमान फारसी मदीनतुल मुनव्वरा में। आज भी वो बाग देखते लोग, 200 झाड़ है उसको, जिसको अपने खुद नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने हाथ से लगाए। अब ये देखिए, ये एक तिजारत है। ये कैसी तिजारत है? ये दुनियावी तिजारत नहीं है, अपने आप को ईमान के लिए बेच देना, ये ऐसी तिजारत है, अपने आप को ईमान के लिए बेच देना। और एक दूसरी तिजारत जिसके अंदर अपने आप को घाटे में डालना, वो कैसी तिजारत है? हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह जुमा में फरमा रहा, मसलुहुम का मसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। हिमार बोलते गधे को। कैसा गधा है? हिमार बोलते गधे को। मसलुहुम का मसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। आप देखेंगे कि गधे के पीठ के ऊपर कई सामान रहते, पर वो गधे के नहीं रहते, ना गधा उससे फायदा उठाता। वैसी तौरात, इंजील, ये सब वो लोग के पीठ के ऊपर रखे हुए थे, पर उससे फायदा नहीं उठा रहे वो लोग। मसलुहुम का मसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा बि'सा मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत बोल रहा है, इससे बुरी कौम क्या होंगी जो मेरे निशानियों को झुटला रही। उन लोगों को मालूम था कि नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम, नबी आखिर ज़मान नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम आ गए, ईमान नहीं ला रहे। वही बड़ा उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवु ज़लालता बिल हुदा, गुमराही के बदले में गुमराही देकर, नहीं, गुमराही के बदले में क्या करना? नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का इनकार कर देना, गुमराही में मगरूक होकर। यह है कुरान का इनकार कर देना। अब इससे हम क्या फायदा उठाना? यह तो है उन लोगों के लिए। अब आप आजकल के नौजवान हैं, बिल हुदा। रमजान के मुबारक घड़ियां चल रहे, रमजान के जैसा मुबारक महीना चल रहा, आजकल के हाबेरे नौजवान क्या कर रहे? नौजवानी के आलम में मगरूक होकर गुनाहों को अंजाम दे रहे। वही गाली गलोच, वही गुटखा, वही सिगरेट। अच्छा, अगर रोजा भी रह रहे हैं, चलो भाई सहरी से लेके पूरा इफ्तार तक सोना, ना जोहर ना असर, ऐसा रोजा अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो रोजा है अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर, चाहे तो कबूल करे चाहे तो माफ करे। पर अहादीस के अंदर ऐसा रोजा मकबूल होता नहीं है। नहीं, उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवु ज़लालता बिल हुदा, हम हमारा रोजा दे देंगे पर हमारा सुकून हमारे को होना। ये साफ सीधी खुली बात लोग की। हम हमारी तरावी आपको दे देंगे, हमको हमारा मैच होना। भाई कितने रन हुए रमजान के अंदर, कितने रन हुए, कौन हारा कौन जीता, ऐसा चल रहा। ये रमजान का महीना है, अल्लाह को राजी करने का महीना है। हुजूर सैयदना इब्न जौजी रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मुफस्सिर बयान करते कि अगर एक खबर के मुर्दे के अंदर सवाल हुआ कि दुनिया में कोई सी अगर एक घड़ी मांगना चाह रहा तो मांग ले, वो अता करता हूं।
تو انہوں بولتے کہ وہ رمضان کی گھڑی مانگیں گا. خبر میں کا جو مردہ میت ہے جو انتقال کر گئے وہ لوگ رمضان کے لیے ترستے, اے اللہ ہما کو ایک رمضان کا ایک دن عطا کر, ایک گھڑی عطا کر, تاکہ وہ ایک گھڑی میں ہم سبحان اللہ کہیں. آج کل کے ہمارے نوجوان قرآن ہم دے دیں گے, ہماری عیاشی ہمارے کو دے دو. قرآن ہم دے دیں گے, ہماری گالی گلوچ کرنے والی زندگی ہم آپ کو دے دو. ہمیں ایمان تو لا لے, پر ایمان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمارے آج کل کے نوجوان صاحب سیدھی کلی بات یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہے, ورنہ تحقیق کر کے مسلمان ہونا آج کل کے زمانے میں ناممکن بات دکھتی. تحقیق کر کے مسلمان ہونا الگ ہے, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے مسلمان ہونا الگ ہے. آج کو جو دیکھ رہے ہیں ہمارے جو خواتین حضرات ہیں, ان لوگوں سے یہی ہے کہ ہم مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, اس لیے مسلمان نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ ایمان جو نبی علیہ الصلوۃ تسلیم لائے وہی سچ ہے, اس لیے ہم مسلمان. اگر نعوذ باللہ من ذالک, اگر ہمارا ایسا زندگی ہوتی کہ ہمارے والدین اگر کافر ہوتے تو اللہ رب العزت سے ہم یہی التجا کرتے کہ یا اللہ ہمیں ہمارا ایمان دے دے. ہم ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں بول کے ہم مسلمان نہیں ہیں. حقیقت میں ایمان اللہ رب العزت ہے بول کے ہم مسلمان ہیں. ذہن میں بات آ جانا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. ان لوگوں کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہے. سب سے بڑا فائدہ اللہ رب العزت راضی رہنا ہم سے, یہی بڑا فائدہ ہے. بول رہے کہ اولئک وما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت میں کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ کہے گا فائدہ, گمراہی خرید رہے, ہدایت ادھر دے دے رہے, ادھر سے ہم اپنی عیاشی خرید رہے, رمضان کا مہینہ ادھر دے دے رہے, ادھر سے میچ ادھر سے خرید رہے, تراویح ادھر دے دے رہے, اپنا سونا ادھر دے, سونا ادھر سے لے لے رہے, تہجد ادھر دے دے رہے, قرآن کلام اللہ کی تلاوت ادھر سے ادھر دے دے رہے, عیاشی وہی زندگی گری ہوئی وہی ادھر سے ادھر دے رہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بنو, اس لیے رمضان ہے, تاکہ تم متقی بنو, جتنا فائدہ ہو سکے اتنا اٹھاؤ, اس لیے رمضان ہے. متقی کون؟ تقوی کے معنی آتے, متقی کون؟ جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے, یہ متقی ہے. اللہ رب العزت جن جن امور, جن جن افعال, جن جن اعمال کے ذریعے سے ناراض ہوتا, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا, یہی متقی ہے. آپ دیکھیں گے اب رمضان کا مہینہ آیا, ہمیں جو چیزیں حلال تھی اللہ رب العزت وہ بھی حرام کر دیا. کیا کیا حلال تھا؟ دوپہر میں کھانا ہمارے لیے حلال تھا, دوپہر میں پانی پینا ہمارے لیے حلال تھا, یہ تھا. اللہ رب العزت وہ بھی حرام کر دیا. کیوں کرا اللہ رب العزت حرام؟ تاکہ ہم اللہ کے اوپر لپکے, اللہ کو لیں, اس لیے حرام کر دیا کہ دنیاوی امور سے ہم جب کٹیں گے, ہم ہمارے جو مزید کام جو ہے نا, مزید کام, بیکار کام جسے کہتے, بیکار کاموں کو چھوڑیں گے تو اللہ ہما کو ملتا بول کے فما ربحت تجارتہم. یہی بول رہا اللہ رب العزت کہ اگر ایسا ہم زندگی گزاریں گے تو اس کے اندر ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. وما کانوا مہتدین, اور نہ وہ ہدایت کے پر ہے. اب یہ ہدایت کس کو بولیں گے؟ ہدایت وما کانوا مہتدین, وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے, نہ انہیں ہدایت لگی. وما کانوا مہتدین, ہدایت کیا ہے؟ قرآن کا خاصہ بولتے نہیں. اب جیسا کہ بولیں گے پانی کا کچا پن, جہاں پانی رہیں گا وہ کچا رہیں گا, یہ اس کا خاصہ ہے. سانپ کے منہ کا زہر, یہ اس کا خاصہ ہے. سورج کی روشنی, یہ اس کا خاصہ ہے. قرآن کا خاصہ ہدایت ہے, قرآن کا خاصہ ہدایت ہے. اس کا کام جو نزول ہونے کا جو مقصد ہے صرف اور صرف ہدایت پہ پہنچانا, وہ بھی مومن کو ہدایت دے. اب یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو مطلوب ہے آپ وہ مطلوب کو پا لینا, یہی ہدایت ہے. الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب, اس کی تعریف ہے ہدایت کی. مطلوب کی طرف رہنمائی کرنا, اللہ کی طرف رہنمائی کرنا ہماری, یہ ہدایت ہے. وما کانوا مہتدین, یہ تو وہ اللہ رب العزت, جب ہم ایمان ہی ہمارے سینے کا اگر لگ جا کے سامنے والے کو دے دیں گے تو مطلوب کہاں سے؟
کون مطلوب ہے ہمارا؟ اللہ. مقصود اللہ. اگر وہ نہیں ہے تو کیا لا حاصل ہے زندگی؟ اللہ فرما رہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اور صرف میں انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کرا. اب عبادت کے لیے کچھ امور کا معلوم ہونا ضروری تھا، وہ امور قرآن میں ہے. معاملے کچھ معلوم ہونا ضروری تھا کہ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے تو عبادت کیسا کرنا؟ اللہ. عبادت بولتے کس کو؟ اللہ. تو اللہ رب العزت اتارا قرآن. اب وہی امور اس کے اندر ہے، یعنی کہ رہنمائی کر رہا، ہدایت دے رہا ہے. وما کانوا مہتدین، تو وہ لوگ ہدایت پر ہی نہیں ہیں. جس مقصد سے تورات اتاری گئی تھی وہ مقصد میں پورا کامل نہیں ہے وہ لوگ. جس کی وجہ سے انجیل اتاری گئی تھی وہ انجیل میں وہ لوگ کامل نہیں ہیں. تو اس کا اترنا کیا ہو گیا؟ بیکار ہو گیا. تو عزیزان محترم یہ ہے کہ ہمارے سینے میں جو ایمان ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یہی ایمان کو بڑھانے کے لیے رمضان آتا، یعنی کہ ایک اعتبار سے سلگھا کے اس کے اندر روشنی بھرنے کے واسطے رمضان آتا، تاکہ ہم گناہوں والی زندگی چھوڑ دینا، نیکی زندگی اختیار کرنا، قرآن والی زندگی اختیار کرنا، کلمے والی زندگی اختیار کرنے میں مدد کرنے کے لیے رمضان ہم سب کو عطا کیا جاتا ہے. تو اب رمضان کے اندر کن دعاؤں کے اوپر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے؟ کن دعاؤں کے اوپر ہم اللہ رب العزت سے کیسا مانگنا، اللہ رب العزت سے کیا مانگنا؟ اللہ رب العزت فرما رہا ادعونی استجب لکم. قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے نا بھائی. ادعونی استجب لکم. ہمارے شیخ محترم فرماتے سید حامد علی حضوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد اللہ علی، بولتے کہ میاں اللہ رب العزت بول رہا کہ مجیب ہے، دعا مانگو قبول کرتا ہوں. پھر بول رہا سمیع ہے، بے حد سننے والا ہے. اور دعا بھی مانگ رہے پن، اور اوپر سے اس کے صفات کریمہ بھی یہ ہے کہ انہیں الکریم بھی ہے، الرحیم بھی ہے. الکریم بھی ہے، الرحیم بھی ہے، اوپر سے مجیب بھی ہے. یعنی مانگتے قبول کرنے والے کو مجیب بولیں گے. اب دعا مانگ رہے اپن، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگ رہے مولا نہیں سن رہا. یہ تو سیدھا اللہ رب العزت کے اوپر انگلی اٹھی کہ انہیں بول رہا کہ مانگو مجھ سے میں کریم ہوں، اللہ رب العزت دعا نہیں سن رہا. یہ تو مولا کی طرف انگلی اٹھائے ویسی بات ہو گئی. تو عزیزان محترم اللہ رب العزت کلام پاک میں فرما رہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اب کئی مسلمین و مومنین کلمہ گو ان سب کی شکایت یہی ہے کہ بھائی ہم دعا مانگ رہے ہیں، تہجد میں اٹھ کے مانگ رہے ہیں، تراویح کے بعد مانگ رہے ہیں، فجر کے بعد مانگ رہے ہیں دعا، نماز پڑھنے کے بعد فی الفور مانگ رہے ہیں، نماز پڑھے بعد تھوڑی دیر ذکر کرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، یا افطار کے وقت مانگ رہے ہیں، سحر کے وقت مانگ رہے ہیں. ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو بتایا گیا ادعونی استجب لکم. یہاں پہ ایک بات ہے، ایک راز ہے. اللہ رب العزت کیوں بول رہا ہے ایسا کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، پر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ تو بتایا گیا کہ ادعونی استجب لکم میں ادعونی بلا غفلتن، بغیر غفلت کے، بغیر غافل ہوئے کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، بغیر غافل ہوئے کے. ذکر کرنے کے بعد ایمان پرجوش رہنا، سینے کے اندر کہنے کے بعد ایمان پرجوش، اللہ ہی نافع ہے، اللہ ہی ضار ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، ایسا مجھے اللہ ہی عطا کریں گا. یہ ہے ادعونی، ایسا مانگ. اے اللہ اگر میں تجھ سے نہ مانگوں تو کوئی اور ایسا در ہے کہ جو مجھے عطا کرے. اے اللہ تو میرا خالق ہے، تو نے مجھے بنایا. اے اللہ تو میرے زندگی کا مالک ہے، میرے خوشیوں اور غموں کا مالک ہے، حاکم ہے. جیسا تو میری زندگی کے پر حکومت کر رہا ویسا کوئی نہیں کر سکتا. رب ہے، پالنے والا ہے، ایسا. ادعونی بلا غفلتن، اللہ کا جواب ہے وَأَنَا أَسْتَجِبُ لَكُمْ بِلَا مُهْلَةٍ. وَأَنَا أَسْتَجِبُ لَكُمْ یعنی میں تمہاری دعا قبول کروں گا بغیر مہلت کیے کہ.
یعنی کہ جیسا ہم کو اللہ رب العزت کو پکارنا ہے ویسا اگر ہم پکاریں، جیسا اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے ویسا اگر ہم یاد کریں تو اللہ رب العزت بھی ہمیں جواب دیں گا، اللہ رب العزت بھی جواب دیں گا۔ اب دیکھیں گے آپ کے حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا محترم ہے۔ ابرہا کیا کرا تھا، بادشاہ اونٹ لے کے چلے گیا تھا، آپ گئے جا کے بولے کہ میرے اونٹ مجھے دے دو، تو ابرہا بادشاہ بولا کہ کیا تمہیں خبر نہیں کہ میں بیت اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو جواب دیا آپ کہ اونٹ میرے ہیں، میں اس کا مالک ہوں، بیت اللہ کا مالک تو میں نہیں ہوں، ہاں اگر جو بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ اسے دیکھ لے گا۔ آپ وہاں سے اونٹ لے کے چلے گئے، چلے جانے کے بعد آ کے بیت اللہ مبارکہ کے پاس آپ رو کے دعا کرے، یا اللہ مدد فرما، ہماری حفاظت فرما، یہ ہمارے دادا جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا ایک گھر ہے تیرے لیے، یا اللہ اس کی تو حفاظت فرما۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایک دلیل ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب کی دعا کا اثر ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت پرندوں سے کام لے لیا، پرندوں سے کام لے لیا اللہ رب العزت، پرندہ کہاں، ہاتھی کہاں، ہاتھی کو کنکر مارنا کہاں، لیکن اللہ رب العزت یہی بول رہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العزت سے بول رہا، اللہ رب العزت سے اگر کوئی تقوی اختیار کرا، اگر کوئی متقی بنا، اپنی زندگی کے اندر ایک تقوی کا چراغ جلایا، تو اللہ بول رہا کہ میں اسے وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کا گمان نہیں۔ رزق یعنی مدد، رزق یعنی مال، رزق یعنی زندگی، حیات، یہ سب اللہ رب العزت کب عطا کرتا بول رہا؟ جب اللہ رب العزت کے ہم بن گئے، اللہ بول رہا کہ یہ میرا بندہ ہے، تو جب سب عطا ہے۔ اب دعاؤں کے اندر اسی کے پر زور دینا کہ یا اللہ تو مجھے متقین میں شمار فرما، یا اللہ تو مجھے صالحین میں شمار فرما، یا اللہ تو مجھے محبوبین میں شمار فرما، یا اللہ جتنے میں روزے رکھا میں جانتا ہوں کہ میں وہ روزے قبولیت کے لائق کے نہیں ہیں، یا اللہ تو فضل کا معاملہ کر، تو رحم کا معاملہ کر، یا اللہ تو کرم کا معاملہ کر، یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، ہمارے کاروبار میں برکتوں کا نزول فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہمارے ذہانت کو کھول دے، ہمارے لیے علم کے دروازے کھول دے، نفع کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمیں برکت کے دروازے کھول دے، یا اللہ سنن والی زندگی نصیب فرما، سنت والی زندگی، سنت والی زندگی نصیب فرما، بغیر سنت والی زندگی، سنن والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ نوافل والی نماز عطا فرما، یا اللہ فرض کے اوپر قائم رکھ، دائم رکھ، یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لانے کی توفیق عنایت فرما، جیسا زندگی گزارنا چاہیے ہم ویسا زندگی نہیں گزار رہے، یا اللہ مولا تو جانتا ہے، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا بنا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا، علم میں برکت عطا فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے فعل میں عمل میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرما، ایسی دعا، یہ دعا بہت ضروری ہے، یا اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرما، یا اللہ شب قدر میں جیسے جس فعل سے تو راضی ہوتا ہے وہ فعل کر گزرنے والا بنا، ہم سب کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار نصیب فرما، مرنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار نصیب فرما، حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، یہ دعا جام کوثر پینا نصیب فرما، ہم سب کو کلمے والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، توحید والی زندگی نصیب فرما، توحید والی موت نصیب فرما، آرام دے، تجھے راضی کرنے والا بنا، یا اللہ تجھے راضی کرنے والوں میں ہم سب کو شمار فرما، ہمارے سروں پر ہمارے ماں باپ کا سایہ دراز فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں کے پر قائم و دائم رکھ، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے خطاؤں کو درگزر فرما،
یا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں اللہ انہیں معاف فرما، یا اللہ ان کے لیے تو تیرے رحمت کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، ان کا سایہ دراز فرما، جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے لیے ہر آن نبی علیہ الصلوۃ تسلیم کا دیدار نصیب فرما، ان سب کو متقین و صالحین میں شمار فرما، میدان حشر میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما، ہم سب کو بھی جنت میں داخلہ بغیر حساب کتاب کے نصیب فرما، تیرا دیدار ہم سب کو ہر آن نصیب فرما۔ میں عزیزان محترم یہ خاص دعائیں تھی، آخر میں یہ ہے کہ اللہ جو مانگنا تھا ہم نے مانگا، جو مانگنے سے رہ گیا وہ ہم نہیں مانگ سکے، یا اللہ تو تیرے فضل سے عطا فرما، تیرے کرم سے عطا فرما، تو تیری حیثیت کے مطابق عطا فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، رمضان کے ذکر و اذکار کو تو تیرے فضل سے قبول فرما، تیرے محبوبین میں شمار فرما۔ ہم جانتے ہیں زندگی ہمیں 1000 بار دی جائے پر تیرے لیے متقی بننا تو بہت مشکل ہے، لیکن تیرا فضل ہمارے دماغوں سے اعلیٰ ہے، ہمارے دماغوں میں نہیں آ سکتا تیرا فضل، تو تیرے فضل کے حساب سے عطا فرما، کرم کے حساب سے عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مجلس میں ایک مجلس عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔